چونکہ ہمارے گھر میں کپڑوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کپڑا بڑا اچھا ہے، کہیں کھانے کا کہیں کپڑے کا۔ اب گھر کے لیے ایک چرچا جاری ہے کہ صاحب اس کے گھر کا ٹائلز بڑا اچھا ہے، اس کے گھر کا گرینائٹ بڑا زبردست لگایا ہے، اس کے گھر کا جھومر بڑا اچھا ہے، اس کے گھر کی فالس سیلنگ بڑی زبردست ہے۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اس کی نقل کریں، ہمارے گھر میں اس سے اچھا ٹائلز لگے، ہمارے گھر میں اس سے زیادہ مہنگا پتھر لگے۔ ایک مقابلہ ہے، پتھر کا مقابلہ ہے، کھانے پینے کا مقابلہ ہے، پہننے اوڑھنے کا۔ اب ایسے میں ایک مقابلہ ہے زمین کی خریداری کا۔ دنیا کا سب سے بڑا کام آج کل ہو گیا ہے ریئل اسٹیٹ والا کام۔ کل تک جو گلی میں گھومتا تھا پان کھانے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں تھے، آج وہ اربوں کی بات کر رہا ہے، کروڑوں کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ کروڑوں کی گاڑی پہ چل رہا ہے۔ کیوں صاحب؟ کیا کام ہے؟ بروکری ہے، اب دلالی کا کام چل رہا ہے۔ اب سال بھر میں گھومتے یہاں وہاں چلتے ہوئے 1 بیگھہ زمین بھی اگر بیچ دیا اس کا سودا ہو گیا، بس کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ ایک مقابلہ ہے۔ مسجدیں دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں the dearest places near Allah are مساجد، places of worship۔ دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ وہ پسندیدہ جگہ آج ویران ہو گئی۔ اس پسندیدہ جگہوں پہ آج لوگوں کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اللہ کے نزدیک، چونکہ وہاں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے، اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سامان کے عیوب کو چھپا کے بیچا جاتا ہے، وہاں دوسروں کو ٹھگنے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس لیے بازار بہت بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، بالکل موسٹ انپلیزنٹ پلیسز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ مگر چونکہ بازار گئے بغیر چین نہیں ہے، جانا ہی ہے، تو اس کے لیے آیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے نکل جائے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے لاسٹ میں بازار سے آئے۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے باہر نکلے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ کتنے سماج میں ہیں۔ جو سب سے اچھی جگہ ہے سناٹے کا ماحول ہے، جو سب سے اچھی جگہ ہے خاموشی، وہاں 2-4 بوڑھے نظر آتے ہیں۔ اور جو سب سے بری جگہ ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہے، ہر طرف ہنگامہ ہے، شور ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ کتنے ہیں اور برے لوگ کتنے ہیں۔ دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ نظر قرآن پہ رہے گی، نظر سرکار کی حدیث پہ رہے گی، نظر آقا علیہ السلام کے ارشادات اور حضور کی حیات طیبہ پہ رہے گی، تو بندہ اس ہنگامے میں بھی اپنا ایمان بچا لے جائے گا۔ اس ہنگامے میں بھی بندہ ایک تقوی اور اللہ کے ڈر کے سائے میں وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ چونکہ ہم لوگوں کے نزدیک آج قرآن شریف کی تلاوت وہ ایک خاص طبقہ مدرسے کا ہے، اس کے حصے میں یہ کام چلا گیا، اور باقی ہمارے حصے میں آیا ہے دنیا کا چرچا۔ تو جہاں دنیا کا چرچا ہوگا وہاں مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ وہاں تو بازار آباد ہوگا۔ جہاں صاحب کھانے کا مقابلہ ہوگا وہاں مدرسہ کیسے آباد ہوگا؟ وہاں تو ہوٹل آباد ہوں گے۔ جہاں صاحب صرف مال چاہیے تو وہاں آدمی جنت کی بات کہاں سے کرے گا؟ وہاں تو اس کو مال چاہیے، مارکیٹنگ کمپلیکس چاہیے، اس کو ہائی فائی کاروبار چاہیے۔ ساری دنیا پڑی ہوئی ہے کھانے پینے پہننے مکان کی تعمیر کرنے کے پیچھے، سارے لوگ اس طرف پڑے ہوئے ہیں۔ مدرسہ سب سے بہترین تعلیمی سنستھان ہے،
چونکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, the best among you is one who learns Quran and teaches it to others. تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. سب سے بہترین, بالکل معتبر حدیث. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جن سے بہت کم حدیثیں مروی. انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ سب, حضور نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور آج سب سے کم لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. چونکہ آج کل آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی, پیسے کتنے ملیں گے. جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ, جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, سب سے اچھی کتاب کی, تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. تمام کالجز, تمام یونیورسٹیز, تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم, مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے. چونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی, کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے, جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا. اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں, سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے. کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا, اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاء اللہ. اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے, جبکہ داخلے کا سال ہے شوال. شوال میں داخلہ ہوا, اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی, اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی. لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے اسی لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے. مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے, اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا, اب میں 450 بچے چاہیے, ورنہ 50 کمرے ہیں. اس قدر کشادہ جگہ ہے, کھانے پینے کی قلت نہیں ہے, مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے, زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے, مگر بچے نہیں ہیں. اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا, سال بھر داخلہ جاری. وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن, اب ایڈمیشن فل ہے. اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں. اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوش اسکول میں ہو جائے. سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز, سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز, ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز, سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز. صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے. لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے. صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں, وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی. تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے, دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. اس لیے جو اصل مقصد حیات ہے, ساری کائنات, یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا, کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تاکہ بندہ کھائے پیے, گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے. اسی کے لیے یہ زندگی تھی, بہمولیہ جیون, یہ قیمتی زندگی. بندہ سوچتا نہیں, بندہ صرف کھانے پینے کے ماحول میں پڑھ کر وہ علم جو ہمیں کھلائے, وہ علم جو ہمیں نوکری دلائے, وہ علم جو ہمیں ڈھیر ساری کمائی کا ذریعہ بن جائے, اس کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے, اس طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. جنت کی بات کون کرتا ہے, آخرت کی بات کون کرتا ہے, خدا کی خشیت کی بات کون کرتا ہے, مقصد حیات کی بات کون کرتا ہے. سارے لوگ فضول کھاتے ہیں, فضول بات کرتے ہیں, فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں. فضولیات کے ماہر ہو گئے لوگ, ایکسپرٹ ہو گئے, فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے. جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں, اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں ستر ڈھانپ سکوں, اور ستر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں. کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں. تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا, کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں.
یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان. کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے, کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے, پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے. لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے. یہ زمین ہے کیا, سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے, یہ پہاڑ کیا ہے, یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے, اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا. یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ نے ایک طرف گیہوں, ایک طرف چاول, ایک طرف فروٹس, ایک طرف ویجیٹیبلز, ایک طرف ڈرائی فروٹس. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا. 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے. سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا. فرشتے نوری مخلوق ہیں, وہ نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ شادی بیاہ کرتے ہیں, صرف اللہ کی عبادت. ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہ کر رہے, وہ فرشتے ہیں. آسمان میں اتنے فرشتے ہیں. تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے, کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا. لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ ان کو بدل بدل کے کھانا چاہیے. اس لیے اللہ نے گیہوں دیا, اس کا بدل چاول دیا. اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم, چاول کے ہزاروں آئٹم. اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا. اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز, یہ آلو ہے, پوٹیٹوز ہے, یہ بیگن ہے, ساری چیزیں ہیں. اور ایک مستقل سبزی ہے, ہری سبزی, پیلی سبزی, زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں, زمین کے اوپر کی سبزیاں. یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں. فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے. سیب, ایک سیب ڈیلی لیں, ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں. ایک انار 100 بیمار, سب کو معلوم ہے. یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار, اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے. یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار. بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں. بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں. صاحب شوگر کی بیماری ہو, لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں. یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں, زبردست. اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں. اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو, آدمی کی طاقت ہے, اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ. یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے. اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے, یہ سنترا ہے. موسم کے اعتبار سے پھل, جگہ کے اعتبار سے پھل. بنگال میں آم ہے, کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں. وہاں کے لیے سیب, مالدہ اور بنگال کے لیے آم, اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں. اور مہاراشٹر, گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں. الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں. نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے, آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے, تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے. کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے. اور جہاں سمندر کے کنارے, جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے, سردیاں کم پڑتی ہیں, اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا, بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے, ان حالات میں نیم کا پیڑ, نیم کا استعمال, لیمو کا استعمال, کیلے کا استعمال ضروری ہے. ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی, املی کی کھیتی. اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی. ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں. سیب, انار, سنترا, کیلا, بیر, جامن, سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی. کتابوں کا بھنڈار ہے, پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں. اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی. ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ, ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن, ادرک. لہسن کینسر کا علاج ہے, ادرک کینسر کا علاج ہے.
लहसुन, अदरक, प्याज कुव्वत मर्दानगी का जबरदस्त जरिया है। दिन में प्याज खाए आदमी जबरदस्त कुव्वत बाह में इजाफा हो जाए, रात में खाए तो फिर वो उसके मुज़िर असरात हो जाए। लहसुन आदमी एक दाना डेली खाए और कैंसर उससे दूर होता रहेगा। अदरक जबरदस्त चीज है, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये हल्दी कैंसर का इलाज है। बड़े बड़े हकीम उसका इस्तेमाल करते हैं, और जितने बड़े बड़े हकीम हैं, साहब रामदेव हों या हकीम सलमान हो, इस जमाने के पहले के पुराने हकीम, सारे लोग हल्दी, लहसुन, प्याज, अदरक, इन सारी चीजों से दवाइयां तैयार करते हैं। ये सारी चीजें लाजवाब है। ये सारी चीजें कौन फरिश्ता खाता है? नहीं, मेरा बंदा खाएगा। लहसुन मेरा बंदा खाएगा, अदरक मेरा बंदा खाएगा, प्याज मेरा बंदा खाएगा, आम मेरा बंदा खाएगा, सेब मेरा बंदा खाएगा, अनार मेरा बंदा खाएगा। आदमी की तबीयत घबरा जाती है एक चीजें खाने से, इसलिए बदल बदल कर नेमतें अल्लाह देता है। कभी सेब खाओ, कभी अनार खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी आम खाओ, कभी जामुन खाओ। सब्जियों में आलू खाते खाते दिल घबरा जाता है, इसलिए आलू खाओ, गोभी खाओ, टमाटर खाओ, मूली खाओ, भिंडी खाओ, परवल खाओ, ये मटर खाओ, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। दाल के 125 किस्में सिर्फ दाल की है। हमारे नजदीक तो मसूर है, अरहर है, यही सारी चीजें हैं। मगर जो लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, उनसे पूछिए कि साहब वैज्ञानिकों के नजदीक इस दाल की कितनी किस्में हैं। वो तो आम लोग नहीं जानते आला हजरत को। आला हजरत जहां मुजद्दिद थे, जहां शेखुल इस्लाम थे, वहीं एक जबरदस्त साइंटिस्ट भी थे आला हजरत, जिन्होंने पानी पे रिसर्च की तो पानी की सैकड़ों किस्मों को दरियाफ्त कर लिया। जिन्होंने घोड़ों के पर रिसर्च किया तो घोड़ों की हजारों नस्लों के बारे में दरियाफ्त कर लिया। जिन्होंने साहब किसी जंगल को उठाया तो उस जंगल के दरख्तों के हजारों प्रकार को टच किया। इस तरीके से इल्म जहां बढ़ता जाता है, वहां अल्लाह की मारिफत जबरदस्त ढंग से उसके सीने में आती चली जाती है। वो सब जो सबसे बड़ा आलिम होगा, वो सबसे बड़ा आरिफ होगा, वो सबसे बड़ा अल्लाह से डरने वाला होगा। तो ये इल्म वाले जानते हैं कि दाल की कितनी किस्में हैं, इल्म वाले जानते हैं कि चावल की कितनी किस्में हैं। एक चावल बासमती चावल ही काफी था, लेकिन साहब दुकान में जाएं दर्जनों किस्म है चावल की। एक आम काफी था, मालदा का आम काफी था, लेकिन आप जाके देखें एक दर्जन आम की, अल्फांसो है, कहीं अल्फांसो है, कहीं बंबई है, कहीं लंगड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सबके पेयर्स है, सबके जोड़े जोड़े, सबकी अलग अलग किस्में है। ये सारी चीजें किसके लिए हैं? ना अल्लाह के फरिश्ते खाते हैं, ना अल्लाह खाता है, अल्लाह खाने से पाक है। ये सारी चीजें इसी हजरत इंसान के लिए है, ताकि सारी नेमत तुम्हारे लिए, भिंडी तुम्हारे लिए, पलवल तुम्हारे लिए, और तो फिर सब्जी ही खाओगे तो तुम्हारे जिस्म को तरक्की नहीं मिलेगी। तेरे जिस्म को चाहिए मछली, इसलिए समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए हैं। बंदा गौर करे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहां खाने का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, मकान का मुकाबला, कभी तन्हाई में सोचने का मौका कहां मिलता है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे पैदा होने का क्या मकसद है, अल्लाह ने हम इस सारी कायनात को क्यों पैदा किया है। मुकाबला है खाने पीने का, बस एक छोटी सी चीजों का मुकाबला है। अब जरा गौर से उसी खाने को देख लें आप कि सब इतना जबरदस्त इंतजाम कैसा है। एक वैज्ञानिक यूरोप का कहता है कि इस दुनिया का जो पैदा करने वाला है वो सबसे बड़ा रियाजीदां है, यानी हर काम में मैथमेटिकल पॉइंट्स नजर आते हैं। जैसे एक पेज में एक मैथ बना, जरा सा कहीं भी फॉल्स हुआ, सारा मैथ गलत हो जाता है। और हर जगहों पे एक 1 से लेके 10 तक जो साहब अंक है, वो सब हर जगहों पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कहीं भी जरा सा भी बिगाड़ पैदा हुआ तो सारा मैथ गड़बड़ हो जाएगा। वो कहते हैं जब मैं दुनिया को देखता हूं, आसमान का सिस्टम, जमीन का सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, सूरज और चांद के उगने का सिस्टम, रात और दिन के तब्दील होने का सिस्टम, वो कहता है सारा निजाम बताता है एक जबरदस्त रियाजी के जानने वाले ने इस कायनात की तख्लीक की है। उन्होंने अपने हिसाब से कहा वो जबरदस्त सिस्टम। कुरान क्या कहता है? सब्बिहिस्म रब्बिकल आला,
الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں, ایک سسٹم سے ہیں, اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے. والذی قدر فہدى, جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے, زمین کی جو 7 تہیں ہیں ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے, بیچ میں جو اسپیس ہے, ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا بس بیکار نہیں, ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار, یہاں تک کہ 7 سمندر ہے, 7 آسمان ہے, 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد, کہیں 4 کا عدد, کہیں 70 کا عدد, یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی, اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں, اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا, یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں, سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان, سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے, اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یہ چاند ہے, ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں, باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے, اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے. جوان صرف ایک دن ہوتا ہے. اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے, اور ایک دن جوان ہوتا ہے 14 تاریخ تک. یہ بڑھتا رہا, 14 کے بعد گھٹتا رہا, یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا. کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless in the creation of the heavens and the earth, زمین آسمان کی پیدائش میں, in the changing of the night and the day, رات اور دن کے بدل کے آنے میں, عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں, بے وقوفوں کی نہیں, احمقوں کی نہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے. یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے. عقل مند غور کرے. اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے, برین کا سسٹم, ہارٹ کا سسٹم, لنگز کا سسٹم, یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم, ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 500 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے, پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے, مر جاتا ہے. ذرا
دفعہ برین کی ایک رگ دب جائے، 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے۔ یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم، یہ برین کا سسٹم الگ، آئیز کا سسٹم الگ، یہ ایئرز کا سسٹم الگ، یہ نوز کا سسٹم الگ، یہ زبان کا سسٹم الگ، یہ دانت کا سسٹم الگ۔ کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا، وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ پردہ پڑ گیا، پردے کا آپریشن ہو گیا، چھالا پڑ گیا، چھالے کا آپریشن ہو گیا۔ اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو، موتیابین کا آپریشن کر دو، صاحب آپریٹ کر دو، پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی۔ لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں کوئی آپریشن کامیاب نہ ہوگا۔ شنکر نیترالے جواب نہیں اس کے پاس۔ امریکہ کا صاحب نیو یارک کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اندر کی رگیں ہی جب سوکھ جائیں پھر تو کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا۔ یہ آنکھ کا سسٹم، زبان کا سسٹم، یہ کھانا کھانے کا سسٹم، کھانا کے پچانے کا سسٹم، یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم، ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم، ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم، اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم، جانوروں میں ایک طرف وہی ایک گھاس جانور کھاتا ہے، اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی، اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے، اور اسی گوبر، اسی بلڈ، اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے۔ ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں، اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں، کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں۔ جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا، جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا۔ گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے۔ سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے۔ یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں، کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز، زمین، مکان، کپڑے، دکان، ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے، فالتو باتوں میں۔ یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے۔ اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی۔ جو اصلی چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار، ناول، افسانہ، فکشن وہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے۔ جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا، تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بندہ آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا، چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے، قرآن پاک کو ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی ایک بات کہا، اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے، ایک کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف، چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے، نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے، رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth۔ عقل مند غور و فکر کرتے ہیں زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا۔ زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے، خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے۔ خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے، اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ حدیث وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں،
शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, दिमाग जलाते हैं, उसके बाद नतीजे पर पहुंचते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इलाही तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया, ये दुनिया यूं ही नहीं फजूल नहीं बनी है, क्योंकि वो रिसर्च किया कि सारा सिस्टम लाजवाब है। तो अब बंदा ये कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने कायनात को बेकार नहीं बनाया है। उसके बाद क्या सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तो बंदा अपनी पेशानी जमीन पे टेक देता है, इलाही तू मेरा खालिक है, मैं तेरा बंदा हूं, इलाही तू मेरा माबूद है, मैं अब्द हूं, तू मसजूद है, मैं साजिद हूं, इलाही तू ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। ये बंदा अपना सर झुका देता है जमीन पे, कहता है इलाही तू ही सबसे बड़ा है, मैं बंदा हूं, कमजोर हूं, तू ताकतवर है, तू अजीज है, तू कहार है, तू गालिब है। उसके बाद बंदा क्या कहता है, इलाही मैं तेरी चाहे जितनी इबादत करूं, इतने तेरे एहसानात हैं, इतनी तेरी नेमतें हैं कि एक नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। तो जब अदा ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन का शुक्र, आंख का शुक्र, जबान का शुक्र, बेशुमार लोग करोड़ों गूंगे हैं, अल्लाह ने मुझको जबान दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग अंधे हैं और हमको अल्लाह ने आंख दी, इस नेमत का शुक्र अदा हो पाएगा। करोड़ों लोग पागल हैं, अल्लाह ने हमें ब्रेन अता किया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग लूले लंगड़े अपाहिज गूंगे हैं, अल्लाह ने हमें हाथ दिया, अल्लाह ने चलने के पांव दिया, इस नेमत का शुक्र अदा होगा। करोड़ों लोग हैं मालदार, अरबों में खेलने वाला, गेहूं की रोटी पचा नहीं सकते, और मैं 10 रोटी खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक उठने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है, यह है इंडियन और वेस्टर्न खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं। क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमारे जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसा चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साथ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है। इसका ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टकने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए, या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, इलाही तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो, ए अल्लाह तू सारे उयबो नकाइस से पाक है मालिक, इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फ़क़िना अज़ाबन नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ, ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ, तुमको माछ भात चाहिए खाओ, तुमको बकरे का गोश्त चाहिए खाओ, तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला
والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے. وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے. آپ علامہ عبد القادر بدایوں نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی. فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی. جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے. سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے. مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ابھی سورج کے نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. یہ کون بول سکتا ہے 3 منٹ؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے 48 سیکنڈ. اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئی ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا. یہ کون سا علم تھا؟ یہ علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں. یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے. یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے. اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا. چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے. اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں. اور آج ہم کو کوئی ملا کہہ دے تو غصہ آتا ہے. جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہ ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا. جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے. غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے. ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے. ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی، کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکات نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے. اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی. اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے. ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکات لاؤ، قربانی لاؤ، عشر لاؤ، نصف عشر لاؤ، چندہ لاؤ. جب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے. ہمیں ڈر لگنے لگا. یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا. ایک صدر بنتا، سیکریٹری بنتا، وہ عشر کلیکشن کرتا، وہ زکات کلیکشن کرتا، وہ قربانی کی کھال جمع کرتا. باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ. ان کو معنی، بدی، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ. تمہارا کام ہے علم بانٹنا، میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا. میں مینیجر ہوں، میں مینیج کروں گا کہ مکان کیسے بنے گا، بچے کھانا کیسے کھائیں گے، پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی. ہم مینیجر ہیں، مینیج ہم کریں گے. اور آپ ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے، ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے. بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے. خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا پاتاج بادشاہ تھا، اور آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی، اس نے اپنے بچوں کو استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا. اور جب بادشاہ وقت
عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی احترام عالموں کا بیٹھ جاتا ہے. اور آج کل ہم نے چھوی بنا لی مانگنے کی, اسی لیے آپ ہم سے دور ہو گئے, جبکہ ہماری چھوی تھی جلسوں میں امر بالمعروف کرو, جمعہ کے خطاب میں امر بالمعروف کرو, عید اور بقرعید میں امر بالمعروف کرو, درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ, آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل میں دو, دارالفتہ میں میں بیٹھوں, دارالقضا میں بیٹھوں, میں کورٹ کا جسٹس بن کے رہوں, میں ایک مفتی بن کے رہوں, میں ایک مدرس بن کے رہوں, کھانے کی تکلیف ہو رہے, پہننے کی تکلیف ہو رہے, مکان کی تکلیف ہو رہے, میرا کام ہے نمک روٹی کھا کے دین کی باتیں بتانا. اس وقت میں بادشاہ آتے تھے, لیکن جب سے مینیجر بن گئے ہو کہ صاحب پڑھانا بھی تم کو ہے, چندہ بھی تمہیں کو کرنا ہے, اگھنی تم کو وصولی کرنی ہے, اگھن کے موسم میں تم کو جانا ہے, اور ہم ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو, ہم کو صرف سوکھی سرداری کرنی ہے, تم کو پیسہ لا کے میرے پاس دینا ہے, اور چندہ تنخواہ مانگنے کے لیے تم کو میرے پاس آنا ہے. جمعہ کے دن مسجد کا چندہ مسلمان دے, اور یہ سیکریٹری صاحب اس کو گن لائے, اور پھر امام صاحب اس کے پاس تنخواہ مانگنے کے لیے جائے, اور اس میں بھی آنکھ دکھائے اور 2-4 گھنٹے کی دیری کرے. یہ پبلک کا پیسہ دینے میں اتنا درد ہوتا ہے, لیکن جس دن وہ سیکریٹری اپنا پیسہ دیتا تو نہ جانے امام صاحب کو کیا گز کر دیتا. تو یہ باتیں اس لیے ہو گئی کہ چونکہ ہم لوگوں نے اپنا سسٹم الٹا پلٹا کر لیا, نتیجے میں آپ کو ہم سے وحشت ہونے لگی, جبکہ آپ کو ہم سے انسیت ہونی چاہیے, آپ کو میرے پاس دین سیکھنے آنا چاہیے, آپ کو ہمارے پاس جنت جانے کا فارمولا سیکھنے کے لیے آنا چاہیے. تو عالم اور عوام کے درمیان کا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے, اس مدرسے میں ہوتا کیا ہے, اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے, اس مدرسے میں کون سا علم ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا چل رہا ہے. یہ ساری نعمت ہمارے لیے, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, ویجیٹیبلز, ڈرائی فروٹس, یہ کارن, ساری چیزیں ہمارے لیے ہے, یہ جانور ہمارے لیے, سواریاں ہمارے لیے, ساری نعمتیں ہمارے لیے. تب سوال ہوگا میں کس کام کے لیے؟ جب بندہ اس پر غور کرے گا تب جواب ملے گا, پھر بندہ اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہو کر اپنا کام اسی پیٹرن پہ, اس سانچے میں ڈھالنے کی وہ کوشش کرے گا, اسی اپنے کام کی طرف, اصل کام کی طرف بندہ متوجہ ہوگا. چونکہ ہمارے گھر میں چرچا کھانے پینے کا ہے, ہمارا بچہ بھی کھانے پینے والا پیدا ہو رہا. کب ہم نے جنت کی کہانی بتائی, کب ہم نے جہنم کی کہانی سنائی, کب ہم نے اس کو عالم دین کی فضیلت بتائی, کب ہم نے قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی. تو ہم نے انجینئرنگ, میڈیکل کالج, داروغہ, ماسٹر, ٹیچر, سرکاری نوکری, پالیٹکس, راجنیتی, سیاست, جرب پردھان, سمیتی, یہی ساری چیزیں بننا تھا. ہمارے بچوں کے دماغ میں میری باتیں سن سن کر ایک جنون چڑھ گیا ہے. نماز کون پڑھے گا اس زمانے میں؟ ہمیں پردھان بننا ہے, ہمیں مکھیا بننا ہے, ہمیں سمیتی بننا ہے, ہمیں سب وارڈ کونسلر بننا ہے, ہمیں سانسد بننا ہے, ہمیں ودھایک بننا ہے. کون مولانا مولوی بننے کے لیے جائے؟ ہمیں ماسٹر بننا ہے, ہمیں داروغہ بننا ہے, ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں انجینئر بننا ہے, خوب اچھا سے کمانا ہے, مکان بنانا ہے, اچھی گاڑی خریدنی ہے, اس کے بعد بڑھاپے میں 1 درجن بیماری میں گھر جانا ہے, پھر اچانک موت آئی, مر کے قبرستان چلے جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو 100 سال کی چھوٹی سی دنیا, 1 سیکنڈ والی, اس کے لیے 25 سال محنت کرنا, اس کے بعد 30-40 سال نوکری کرنا, اس کے بعد پھر مر جانا. اس کے لیے اتنا برین لگانا ہے, کیسے پڑھیں, کیسے لکھیں, 18 گھنٹے اسٹڈی کریں, کون سا علم سیکھیں کہ IAS نکال دیں, IPS نکال دیں, نیٹ نکال دیں, فنا ایگزام نکال دیں, ڈاکٹر بن جائیں. ساری انرجی اسی 2 پیسہ کما کے 2 روٹی کھانے پر فوکس ہو گئی. جہاں مرنے کے بعد جانا ہے, اس دنیا کی بات کون کرے گا؟ نہ باپ نے سکھایا, نہ ماں نے سکھایا, نہ کبھی عالم کے پاس آ کے بیٹھے. یہ دنیا کے 100 سال 1 سیکنڈ, اور جہاں مر کے پہنچے وہاں ایک نئی دنیا کا جب آغاز ہوتا ہے, وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے دنیاوی گنتی کے حساب سے. تو اب یہ باتیں باپ نے کبھی سنایا ہی نہیں. تو بچہ گھڑی کے پیچھے پاگل ہے, بائک کے پیچھے پاگل ہے, بچہ اسکول کے پیچھے پاگل ہے. باپ نے کبھی جنت کی بات نہیں بتائی, باپ نے کبھی جہنم کی بات نہیں بتائی. یہ بچیاں ہماری بھاگتی رہیں گی خیروں کے ساتھ. قصور صرف باپ اور ماں کا ہے, جس نے گھر میں کھانے پینے, مٹن, چکن, بیف اور صاحب واچ, کلوک,
पैंट शर्ट टी शर्ट की बातें होती रही, जीन्स की बातें होती रही, सजाने सवारने की तो बच्चों के दिल दिमाग में वही बात है, हैंडसम स्मार्ट, उसका शौहर क्या खूबसूरत है, उसकी बीवी क्या खूबसूरत है, सारे समाज में ऐसी दुल्हन नहीं आई है। तो सामने जो बच्चा मेरा खड़ा है उसके दिमाग में तो बात आएगी, मुझको भी स्मार्ट चाहिए, दीन मिले ना मिले, मुझको भी नौकरी वाला शौहर चाहिए, दीन रहे या जाए, कौन दीन की परवाह करता है। अगर हमारी लाखों बच्चियां गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ भाग गई, 100% कसूर उस माँ बाप का है जिस माँ बाप ने बच्चों के सामने जन्नत की बात नहीं की, आखिरत की बात नहीं की, जहन्नम की बात नहीं की, वो बात की खूबसूरती की, वह बात की नौकरी चाकरी की, वह बात की कारोबार की, वह बात क्या बिजनेस का, वह बिजनेस लिया ईमान लूटा, चेहरा का हुस्न देखा ईमान लूटा। जब बात होती मुस्तफा की, जब बात होती फतरतुज ज़हरा की, जब बात होती हसनैन करीमैन की, जब बात होती जन्नत पाने की, जब बात होती मुस्तफा के फाका की, जब बात होती अहले बैत अतहार की मुकद्दस जिंदगी गुजारने की, तब हमारा बच्चा कहता नहीं मैं इंजीनियर बनूं या ना बनूं, मैं गुलाम मुस्तफा बन जाऊं, मैं गुलाम मोहम्मद बन जाऊं, दुनिया मिले ना मिले, जन्नत मिल गई तो दोनों जहान की भलाई मिल गई। ये बातें उस वक्त बच्चा हमारा बोलेगा जब उनको बार बार जन्नत की कहानी सुनाई जाएगी, जब बार बार आखिरत की बात बताई जाएगी, जब बार बार आका अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाएगी। यहां तो सिर्फ खाने पीने की बातें बताई जा रही हैं। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह की नेमतों को चर्चा में करता हूं, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू पे आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह फरमाता वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, तुम्हारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि तुमको जाना है, बिजनेस करना है, रोजी रोटी की तलाश में जमीन पर फैलना है, तो अब तुमको सवारी चाहिए, ले लो। ये ऊंट तुम्हारे लिए है, ये घोड़े तुम्हारे लिए है, ये खच्चर तुम्हारे लिए है, ये गधा तुम्हारे लिए है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा, ये ऊंट, ये घोड़ा, ये खच्चर, ये सब तेरे लिए है। खच्चर पे सामान लोड करो और एक शहर से दूसरे शहर जाओ, घोड़े पे सवार हो जाओ, उस पर एक शहर से दूसरे शहर जाओ, ऊंट की पीठ पर बैठ जाओ, एक शहर से दूसरे शहर जाओ। ये ऊंट शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट। तुम अशरफुल मखलूकात हो, तुम बहुत अच्छे जेंटलमैन हो तुम, लेकिन तुम अगर बालू पे जाओगे तो तुम्हारा पांव बालू में धंस जाएगा, नहीं चल पाओगे। मगर ये जानवर है ऊंट, उस बालू पे जहाज बन के दौड़ता है। वो ऊंट का पांव में जमीन में धंसता नहीं, वो जहाज बन के दौड़ता। ये क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज है ये ऊंट तुम्हारे लिए। ये घोड़ा है, तो ऊपर खाई से नीचे आ नहीं सकते वरना हाथ पांव सब टूट जाएगा। मगर ये घोड़ा है जो ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ता है। ये तुम्हारे लिए अजूबा जानवर ये घोड़ा, जहां हेलीकॉप्टर न उतर सके, जहां एरोप्लेन न जा सके, जहां बस ट्रक बाइक न जा सके, वहां यह घोड़ा जाता है। यह अजूबा वंडरफुल जानवर ये घोड़ा तुम्हारे लिए है, ताकि तुम सवारी का काम लो, वसीना जीनत का काम। जैसे दरवाजे पे कार खड़ी रहती है तो वो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता है, और पहले जमाने में दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे रहते थे, वह दरवाजा बड़ा हसीन लगता था। और आज भी एक तरफ 10 कार खड़ी हो, एक तरफ 10 घोड़े बंधे हुए रहे, जो घोड़े का हुस्न है वह कार में कहां है, वह घोड़े का हुस्न अलग है। दरवाजे पे 10 गाय बंधी हुई है, दरवाजे पे 10 भैंस बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 10 घोड़े बंधे हुए हैं, दरवाजे पे 50 बकरियां बंधी हुई है, उन दरवाजों का हुस्न बढ़ जाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? लितरकबूहा वज़ीना, ताकि तुम इन सवारियों, इनसे सवारी का भी काम लो और जीनत का काम। तो दरवाजे पे घोड़े ऊंट बंधे रहेंगे तो तेरा दरवाजा हसीन और खूबसूरत लगेगा। ये जानवर तुम्हारे लिए मैंने पैदा किया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अभी घोड़े का दौर नहीं रहा, अभी यह दौर ऊंट का नहीं रहा। ऊंट है देखने की चीज, घोड़ा है देखने की चीज, और गधा है देखने की चीज, लेकिन ये सवारी में अब घोड़े और ऊंट का इस्तेमाल नहीं होता है। शाज़ नादिर, कम इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल होता है हवाई जहाज का, ज्यादा इस्तेमाल होता है कार का, ज्यादा इस्तेमाल होता है मोटरसाइकिल का, ज्यादा इस्तेमाल होता है 3 व्हीलर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इस्तेमाल होता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, टेम्पो, टोटो, कार, उससे आगे बढ़ जाए छोटी से बड़ी कार, लग्जरी कार, 50-50 लाख की कार, 100 करोड़ की कार भी तो हिंदुस्तान में 100 करोड़ की कार भी दौड़ रही है, सड़क पे 100 करोड़ की कार दौड़ रही है। 5 लाख में भी कारें मिलती हैं, 100 करोड़ की भी कारें मिल रही हैं। ये कार की सवारी, और उससे ज्यादा फास्ट सवारी
ट्रेन 100 व्हीलर्स की सवारी, यानी जिसमें 100 पहिया है और साहब एक शहर से दूसरे शहर जाएं, सामान लेके जाएं, जबरदस्त सवारी है ट्रेन की। और इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट सवारी है वो हवाई जहाज। 300-500 यात्री को लेके जाए, 90 यात्री को लेके जाए, छोटा प्लेन, बड़ा प्लेन, जंबू प्लेन जिसमें 397 लोग सवार हैं। 1000 भी एक आदमी भी अभी ट्राई हुआ है, 1000 लोग सफर करके उस हवाई जहाज से दूसरे शहर जा सकते हैं। क्या कुरान करीम में चर्चा है हवाई जहाज का? क्या चर्चा है ट्रेन का? क्या चर्चा है प्लेन का? क्या चर्चा है 2 व्हीलर का? हाँ, जो दीवाना पागल है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है वो अपनी जाहिरी आंखों से देखेगा कि हाँ 110% इस आयत करीमा में प्लेन का चर्चा है, इसमें हवाई जहाज का चर्चा है, इसमें तमाम सवारियों व्हीकल्स का चर्चा है। जो सवारी आज नहीं वजूद में आई है उसका भी चर्चा है। जो आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी ट्रेन में, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन पहले शताब्दी राजधानी थी और अभी वंदे भारत आ गई। हम वंदे नहीं बोलते, वनडे बोलते हैं। ये वंदे भारत ये ट्रेन आ गई है, ये वंदे भारत ट्रेन है। ये वंदे भारत सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में चलती है। अब 100 साल के बाद या 25 साल के बाद अब कौन फास्टेस्ट ट्रेन आएगी जो 500 की रफ्तार में दौड़ेगी? उसके लिए ट्रैक बन जाए, उसका वजूद अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो सवारी आने वाली है और मैं कहता हूं उसका भी चर्चा कुरान करीम में मौजूद है। अभी हेली जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, उसके बाद जो तेज सवारी आ जाए आज के 100 साल के बाद, जब विज्ञान और विकास करे, साइंस और तरक्की करेगी, उस सवारी वजूद में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात मौजूद है। मगर मैं कहता हूं उसका भी चर्चा जो कयामत तक वजूद में जो सवारियां आएंगी उसका चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। आप बोलेंगे जोरे बयान है या फिर कोई प्रूफ, कोई दलील है? जरा सुनिए गौर से। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा वज़ीना। अल्लाह ने क्या कहा? जो सवारी आज से 1400 साल पहले दुनिया में थी, जिससे सवारी का काम लिया जाता था और जिसको अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त में, उसका नाम इसमें है। ये ऊंट, ये घोड़े, ये खच्चर तुम्हारे लिए हैं ताकि सवारी का काम लो और अपने दरवाजे की जीनत का भी। अब आगे अल्लाह फरमाता वयख्लुकु मा ला तालमून, वयख्लुकु मा ला तालमून। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। यख्लुकु ये फेल मुजारे का सेगा, फेल मुजारे का सेगा मदरसे के बच्चे जानते हैं। और एक अंग्रेजी में होता है एक पास्ट टेंस, एक प्रेजेंट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। लेकिन अरबी में माजी और मुजारे का मतलब होता है, मुजारे में प्रेजेंट यानी हाल और मुस्तकबिल, ये दोनों का मीनिंग उसमें होता है फेल मुजारे में। यख्लुकु वो पैदा करता है, वो पैदा करेगा। अंग्रेजी में आता है ही क्रिएट्स, वो पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा। मगर अरबी में आया है यख्लुकु, वो पैदा करता है, पैदा करेगा। यफ़अलु वो करता है एक मर्द या करेगा एक मर्द, यफ़अलाने वो करते हैं 2 मर्द या करेंगे 2 मर्द। फेल मुजारे में दोनों माना होता है, प्रेजेंट का भी फ्यूचर का भी। अब अल्लाह ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। ये ऊंट, ये घोड़े तेरे लिए है। वयख्लुकु मा ला तालमून। यख्लुकु का मतलब आज न ऊंट और घोड़ा है, कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। वयख्लुकु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा उन सवारियों को जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट दैट विच यू डोंट नो, जिसको तुम अभी नहीं जानते हो वो सवारी पैदा करेगा। मतलब से मां में वो सारी चीजें मौजूद है, जैसे विच और दैट अंग्रेजी में आता है। ही विल क्रिएट विच यू डोंट नो, वो पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं हो। ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा दैट विच यू डोंट नो, उसको जिसको तुम जानते नहीं हो। तो मतलब वो पैदा करेगा, वह कार पैदा करेगा, वह प्लेन पैदा करेगा, वह एरोप्लेन पैदा करेगा, वह हेलीकॉप्टर पैदा करेगा तुम्हारे लिए, ताकि सवारी का काम लो और जीनत का काम लो। वह ट्रेन, प्लेन, मोटर कार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कयामत तक की सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है कि बंदे आज घोड़ा तेरे लिए है, कल प्लेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल ट्रेन तेरे लिए बनाऊंगा, कल कार तेरे लिए
बनाऊंगा। वो नेमत तुम खाओ, प्लेन से तुम चलो, गोश्त तुम खाओ, और फिर तुम्हारे लिए ये सवारियां हैं, तुम्हारे लिए पत्थरों को तराशने का आला बनाऊंगा। तुम उन पत्थरों को तराश तराश के शानदार घर बनाओगे, तुम छतदार घर बनाओगे। ये पत्थर तेरे लिए, ये ईंट तेरे लिए, ये सवारी तेरे लिए। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ गोश्त नहीं, मछली नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूध चाहिए। तो वह दूध कौन सा दूध? वह दूध तुम्हें मां की छाती का दूध। 1 मिनट पहले जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त तक मां की छाती खुश्क थी, सूखी थी, एक कतरा दूध नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लिया, अब वह जन्मजात बच्चे को रोटी नहीं खा सकता, मर जाएगा, चावल नहीं खा सकता, मर जाएगा, वह पानी नहीं पी सकता है, वह मर जाएगा। अब उसको क्या चाहिए? उस बच्चे को जिंदा रहने के लिए ऐसी ग़िज़ा चाहिए जिस ग़िज़ा में जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो, जो मशरूब भी हो, और जिसमें बेहतरीन बीमारी से लड़ने की ताकत भी हो, यानी मेडिसिन भी हो, फूड भी हो, ड्रिंक भी हो, इम्यूनिटी पावर, बीमारी से लड़ने के लिए उसमें क्षमता भी हो। वह कौन है? वह मां का दूध है। बच्चा जैसे जन्म लिया, उधर खुश्क छाती में अल्लाह ने दूध की नहर बहा दी। अब यह बच्चा पिएगा। मां के पेट में थे, अल्लाह ने खून से इंतजाम किया, खून को रोककर मां की गोद में जब पैदा हुए, अल्लाह ने खुश्क छाती में उसी खून को दूध बना के पेश किया। अब ये खून दूध बनता कैसे है? अब चले फिर दरसगाहों में। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि एक मशीन है जानवर के पेट में या इंसान के पेट में, क्योंकि औरतों को जो पैदा दूध बनता है वह दूध भी खून से ही बनता है, और जानवरों के थनों में जो दूध बनता है, ये बच्चा तो 2 साल तक मां का दूध पिया, लेकिन अब 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। तो अब मगर दूध चाहिए, तो अब अल्लाह ने उसका अल्टरनेट इंतजाम किया कि अब 2 साल तक मां का दूध, 2 साल के बाद मां का दूध पीना हराम है। अब मगर दूध तो मरते दम तक बदन को चाहिए, इसलिए अब है ये गाय का दूध, या भैंस का दूध, या बकरी का दूध, या ये जानवरों का दूध बनता कैसे है? आज जब विज्ञान ने तरक्की की तो वैज्ञानिक कहते हैं जहां से गोबर निकलता है और जहां से ब्लड निकलता है, जहां से बोलोब्रास निकलते हैं, उसी के बीच से एक रग आती है, उसी रग से रिश्ता हुआ दूध निकलता है। कहां से? गोबर और खून के बीच से निकलता है दूध। गोबर और खून के बीच से न खून की लाली है दूध में, न गोबर की बदबू है दूध में, मगर निकलता है उसी बीच से। कौन है? कितने वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं। आपको मालूम है, चाहे वह मस्जिद का सर्वे कराए या गरीब नवाज के आस्ताने के बारे में औलफल बके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा खुदा है जो सारी कायनात का मालिक है, जो इन शरीरों को थोड़ा सा मौका देता है नाचने गाने का, और जब शरारत बढ़ जाती है तो अल्लाह के अज़ाब की लाठी इसका सारा गुरूर तोड़ देती है, और अल्लाह अपने महबूब के